کہانیاں بنا دیا، یعنی دنیا کے نقشے سے ان کو مٹا دیا، نام و نشان ختم کر دیا۔ بعد کے لوگوں میں بس مشہور تھا کہ فلاں قوم تھی، فلاں آدمی تھے، فلاں لوگ تھے، قصے اور کہانیاں بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کی طرف نشانیاں دے کر کے بھیجا، واضح ثبوت دے کر کے بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے مانا نہیں۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا جب ان کو دعوت دی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسے دو انسان، ہم جیسے دو آدمی، ہم ان پر ایمان لائے، ہم ان کی بات کو مانیں، حالانکہ ان کی جو قوم بنی اسرائیل ہے وہ ہماری کیا ہے؟ غلامی کر رہی ہے، تو ہم ان کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم ان پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ آج کا سبق وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے بنایا ابن مریم، مریم حضرت مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم کو بنایا، آیتن کیا بنایا؟ نشانی بنایا۔ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم کو نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اِلَى رَبْوَةٍ ایسی جگہ پر، ذات قرار جو پرسکون تھی، جو سکون والی جگہ تھی، وَمَعِينٍ اور جہاں پر صاف ستھرے پانی کے چشمے بہتے تھے، صاف ستھرا جو پانی تھا اس کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا بنایا؟ نشانی بنایا۔ کیسے نشانی بنایا؟ دیکھیے، حضرت مریم جو تھی وہ نشانی اس طور پر بنی کہ وہ بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی، ان کے پیٹ میں جو حمل ٹھہرا وہ کیسے ٹھہرا؟ بغیر شوہر کے، اس اعتبار سے ان کو نشانی بنایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی کس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے کیا کیا تھا؟ پیدا کیا تھا، اس طرح ان کو کیا بنایا؟ نشانی بنایا۔ اور پھر جب مریم علیہ السلام وہ اپنی قوم کے طعنوں سے اور باتوں سے بچنے کے لیے جب ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرا بغیر شوہر کے، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ لوگ طعنے دیں گے، باتیں کریں گے، تو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حضرت مریم جو تھی وہ ایک اونچی جگہ پر چلی گئی، ایک ایسی جگہ پر چلی گئی جو پرسکون تھی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ، ایک ایسی جگہ پر، ایک اونچی جگہ پر، ٹیلے پر چلی گئی جو کیا تھی؟ سکون والی تھی، پرسکون جگہ تھی جہاں سکون تھا، وَمَعِينٍ اور وہاں پر صاف ستھرا پانی تھا، صاف ستھرے پانی کا کیا تھا؟ وہاں پر چشمہ بھی تھا، تو حضرت مریم وہاں چلی گئی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں خبر ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں کئی آیتوں تک انبیاء کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں یہی حکم دیا کہ وہ حلال روزی کھائیں اور نیک عمل کریں۔ کیا کریں؟ حلال روزی کھائیں اور نیک عمل کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ تم جو کوئی بھی عمل کرو گے مجھے اس کے بارے میں خبر ہے، میں وہ سب کچھ کیا کرتا ہوں؟ دیکھتا ہوں۔ اور پھر سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کیا کیا؟ عمل کر کے دکھایا بھی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی۔ کیا کی؟ ہر ایک نبی نے کیا کی ہیں؟ بکریاں چرائی ہیں، یعنی محنت کر کے روزی کمائی ہے، محنت کر کے روزی کمائی ہے۔ اور میں نے بھی مکہ کے لوگوں کی کچھ دنوں تک مزدوری پر بکریاں چرائی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی مکہ کے لوگوں کی مزدوری پر کچھ دنوں تک کیا کی ہیں؟ بکریاں چرائی ہیں۔ کس لیے؟ حلال روزی کمانے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حلال روزی اور نیک عمل، حلال روزی اور نیک عمل، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال روزی کماؤ، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ انسان جو ہے نیک عمل کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب وہ حلال روزی کھائے گا. جب روزی حلال ہوگی تو پھر نیک عمل کی توفیق ہوگی. اور جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کو حلال روزی کی توفیق مل جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ روزی کیسی ہو؟ حلال ہو. جب حلال روزی کھائے گا، حلال روزی کمائے گا، تو اس کی کمائی میں بھی کیا آئے گی؟ پھر برکت آئے گی. اور پھر ساتھ ساتھ اس کو نیک عمل کرنے کی کیا ملے گی؟ توفیق ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کمائی والوں کا نہ تو صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک تمہارا یہ طریقہ، تمہارا یہ دین، أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، ایک طریقہ ہے، ایک دین ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، تو مجھ سے کیا کرو؟ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہاں پر لفظ امت استعمال کیا ہوا. ان هذه امتکم، بے شک تمہاری امت. یہ جو امت ہے، امت کے معنی آتے ہیں جماعت کے. امت کے معنی کیا آتے ہیں؟ جماعت کے بھی آتے ہیں. اور کسی خاص نبی کی قوم کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فلاں نبی کی امت، فلاں نبی کی امت. یہ مشہور معنی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ لفظ طریقہ، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ طریقہ بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے معنی دین بھی آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ دین بھی آتا ہے اور طریقہ بھی آتا ہے. تو یہاں جو ترجمہ کریں گے وہ کریں گے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، بے شک تمہارا یہ دین، امتاً واحدتاً، ایک ہی دین ہے. دوسرا ترجمہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک تمہارا یہ طریقہ، إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، بے شک یہ تمہارا طریقہ، امتاً واحدتاً، ایک ہی کیا ہے؟ طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، تم کیا کرو؟ مجھ سے ڈرو. مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کا جو تھا دین ایک ہی دین تھا. سب انبیاء کا دین کیا تھا؟ ایک ہی دین تھا. اور اس دین کا نچوڑ یہ تھا کہ تم سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. لہٰذا اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ. اور جو انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، دوسروں کو اپنا رب مانتا ہے، ان کو اللہ کے عذاب سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ انبیاء جو تھی، انبیاء کی جماعت، سب انبیاء کی جماعت ایک ہی جماعت تھی. اور سب انبیاء نے جو دعوت دی وہ ایک ہی دین کی دعوت دی. ہم سن رہے علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء نے دعوت دی کس چیز کی دی؟ ایک ہی دین کی دی کہ اللہ ایک ہے. لیکن جب انبیاء چلے گئے، انبیاء کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے کیا کر دیا؟ دین کے اندر تحریفیں شروع کر دی. دین کے اندر تحریفیں شروع کر دی، اختلاف پیدا کر دیے، اور اپنا دین شروع کر دیا. اور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اسی پر کیا تھا؟ خوش ہو رہا تھا. اسی پر میرے پاس یہ ہے، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو. تو اکثر کے پاس کیا تھا؟ جھوٹ تھا. تو اسی جھوٹ کو لے کر کے بیٹھ گئے اور اسی کو کیا کر رہے تھے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ان میں سے جو کچھ بھی جس کے پاس تھا اسی پر کیا تھا؟ خوش تھا. اللہ نے فرمایا فتقطعوا امرهم بینہم زبرا. فتقطعوا، تو انہوں نے کاٹا امرهم، اپنے معاملے کو، بینہم، آپس میں، زبرا، گروہ بنا کر کے، گروہ بندیاں بنا دی. اور کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، کل حزب، ہر ایک جماعت، بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس تھا، فرحون، وہ کیا ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے. چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو، لیکن اکثر کے پاس کیا تھا؟ جھوٹ ہی تھا. فذرہم فی غمرتہم حتی حین. یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پیارے، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں ان کے اصلی دین کی طرف، لیکن یہ اپنے اصلی دین کی طرف واپس نہیں آ رہے ہیں، اور آپ غمگین ہو رہے ہیں. آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی جہالت میں، حتی حین، ایک متعین وقت تک، ایک مدت تک. یعنی ان کی موت کا جو وقت مقرر ہے، موت تک ان کو کیا کر دیجئے؟ ان کے اسی حال پر چھوڑ دیجئے، ان کی جہالت پر چھوڑ دیجئے. جب ان کی طرف ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو سب حقیقت کھل کر کے ان کے سامنے آ جائے گی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.